حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اخلاص کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے تو لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے، لوگوں میں نے اخلاص کا مفہوم نا ایک نائی سے سیکھا ہے، ایک حجام سے سیکھا ہے، ایک بال کاٹنے والے سے سیکھا ہے۔ کہنے لگے میں مکہ معظمہ میں تھا اور میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو کہتے ہیں میں بال کٹوانے کے لیے نائی کے پاس چلا گیا، اور کہتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا تو وہ ایک امیر کبیر شخص کی کٹنگ کر رہا تھا، اس کے بال کاٹ رہا تھا، تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کے کہنے لگا بزرگوں آپ کیا کروانے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے صاف کہا کہ میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، میں اللہ کے لیے بال کٹوانے کے لیے آیا ہوں، کچھ موجود نہیں ہے۔ اب اس معاشرے کا اگر رد عمل دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے بڑا کو نیکی کرتا تو یہ کہتا کہ بھائی ابھی میں مصروف ہوں تو آپ بعد میں آ جانا، فارغ وقت کے اندر آ جانا، لیکن وہ دیکھو کہ وہ جو نائی تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، رب سے پیار کرنے والا، وہ کٹنگ کر رہا تھا، لیکن جب حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے بال کٹوانے کے لیے آیا ہوں، تو کہتے ہیں اس نے اس کی کٹنگ کو پورا بھی نہیں کیا، میرے بال کاٹنے کے لیے آ گیا، اس کی کو پورا بھی نہیں کیا، میری طرف آ۔ کہتے ہیں اب جس کی کٹنگ کو اس نے چھوڑا تھا، جو امیر کبیر تھا، اس نے نائی کو پیچھے سے پکڑا اور کہنے لگا اس بابے نے کہا بھی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس نے تو نے جو بال کاٹنے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں دینا، میں نے تو تجھے کچھ دے کے بھی جانا ہے، دیہاڑی دینی ہے، مزدوری دینی ہے، اد کے اندر بال کاٹ کے تو اس کی طرف چلا گیا ہے۔ اب سننا اس حجام نے کیا کہا، وہ کہنے لگا وہ تو بالوں کی بات کرتا ہے، جب میرے پروردگار کا نام آتا ہے میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، تو بالوں کی بات کرتا، جب میرے پروردگار کا نام آتا ہے میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور آپ نے کبھی نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی کسی نائی کی دکان پہ گئے ہو اور ایک بڑا امیر کبیر شخص آیا ہو تو نائی صاحب اس کے بالوں کو چوم رہے ہو، کیونکہ وہ مالش تو کرتے ہیں، سار کی بھی ہے، بٹھوں کر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے 150 دینا تو چلو 200 دے، لیکن آپ نے بالوں کو چومتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ لیکن جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جب وہ میرے بال کاٹنے لگا نا سب سے پہلے اس نے میرے بالوں کو چوما، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ بتا رہی تھی سب اپنے لیے آئے ہیں، تو رب کے لیے آیا ہے، سب اپنے لیے آئے ہیں، تو رب کے لیے آیا۔ اور حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب اس نے بال کاٹ دیے، کہتے ہیں چونکہ اس کے ذہن کے اندر میرا یہ جملہ موجود تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہنے لگا جب میں جانے لگا نا تو مجھے بلا کے کہنے لگا کہ یہ تھیلی ہے، اس کے اندر پیسے بھی ہیں، آپ اللہ کے لیے آئے ہو تو قبول کر۔ بال بھی کاٹے ہیں، ساتھ رقم بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی بڑا ظرف رکھنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے میں نے نظر مانگ لی، میں نے پکی نیت کر لی کہ یار زندگی کے اندر اب جب پیسے اکٹھے ہوں گے نا تو اس نے میری نظر کیے ہیں، میں اس کی نظر کروں گا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں وقت گزرا، میرے پاس نہ کچھ رقم آئی، تو کہتے ہیں میں نائی کے پاس لے کے گیا، تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگا یہ کس لیے ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو وہ نیکی یاد کروائی۔ دیکھو نا ہم بھی کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ ایدے نال میں چنگا کام کیتا ہے، کل کو مجھے بھی اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے، یہی معاملہ ہوتا ہے نا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پوچھا یہ کس لیے، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا یاد کر تو نے میرے ساتھ وہ نیکی کی تھی، تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کیا آپ کو شرم نہیں آتی، کیا آپ کو حیا نہیں آتی کہ آپ پہلے اس کے لیے بال کٹوانے کے لیے آئے ہیں اور اب پیسے لے کر آگے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسا مسلمان دیکھا ہے جس نے رب کے لیے کام کیا ہو اور مزدوری لوگوں سے لی ہو؟ جس نے رب کے لیے کام کیا ہو اور مزدوری لوگ، اسی کو اقبال نے بیان کیا۔ اقبال کہتا ہے سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ مجھے منظور نہیں، کیوں؟ بے لوس عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔